سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کلک کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر وهم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور عزیز طلباء، محبت اور ذوق کے ساتھ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا تحفہ پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل بھیجے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان سب میں سے جن میں سے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ جیسے اولو العزم رسول اور انبیاء تشریف لائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی، لیکن ان سب میں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی۔ آپ علیہ السلام تمام انبیاء اور رسل میں سے افضل ہیں۔ آپ کے افضل ہونے کی کوئی ایک دلیل نہیں ہے، آپ کے افضل ہونے پر دلائل ہیں۔ مختصر وقت بالکل مختصر ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں
کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک افضل تمام انبیاء کے اجسام سے آپ کا جسم افضل۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حسن عطا کیا، یوسف علیہ السلام حسین تھے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، مفسرین لکھتے ہیں کہ گلیوں میں، مصر کی گلیوں میں چلتے تھے، سورج کی کرنیں چہرے پر پڑتی تھی تو حسن کا عکس دیواروں پر محسوس ہوتا تھا۔ یوسف حسین تھے، مصر کی عورتیں ان پر فریفتہ ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کے حسن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہونے والی صرف فریفتہ ہی ہوئی، ایمان نہیں لائی۔ لیکن آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی جن لوگوں نے زیارت کی، پہلے وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے گلے لگا۔ آپ علیہ السلام کا جسم بھی افضل، آپ کے چہرے کی قرآن تعریف کرتا ہے، آپ کی زلفوں کی قرآن تعریف کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی جماعت کی بھی قرآن تعریف کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جماعت کی، آپ کے صحابہ کی جا بجا تعریف ہے، آپ کے شہر کی قرآن تعریف کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اور کہیں پر رب کائنات فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء اور رسولوں سے فضیلت عطا کی۔ آپ کا جسم بھی افضل، آپ کا جسم بھی افضل، آپ کو جو کتاب دی تمام کتابوں میں سے افضل۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے صحف موسیٰ نازل کیے، صحف ابراہیم آئے، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، آسمانی کتابیں جتنی آسمان سے آئی، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن سب سے افضل ہے۔ صحف موسیٰ آئے، صحف ابراہیم آئے، تورات انجیل آئی، اللہ رب العزت نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، لیکن جب قرآن کو نازل کیا اپنے محبوب پر تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، یقیناً اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، اس میں ایک نقطے زبر زیر کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ساری چیزیں افضل نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام تمام رسولوں سے افضل۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں مختصر وہ یہ ہے کہ جو کلام ہوتی ہے وہ متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات تمام انبیاء، رسول، تمام انسانوں سے افضل ہے، تو جو اللہ کی کلام ہے یہ بھی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ چونکہ مشہور ہے مقولہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کے بعد جس ہستی کا مقام اور رتبہ ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا تمہارا بلکہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو اللہ کا محبوب ساری کائنات کے انسانوں سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، تمام
یاد کرتے ہیں اسے ہم یاد کرتے ہیں حدیث کے نام سے۔ آج اس مجلس کے اندر الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آج اس بابرکت محفل و مجلس میں شریک ہیں، ہمیں موقع ملا ہے۔ آج یہ حدیث کی محفل ہے، آج اس محفل میں اس مجلس میں حدیث کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب کے فرمان کی باتیں ہوگی۔ دعا کرو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔